واقعہ کربلا کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، خیمے جلا دیے گئے، اسیران حرم کا یہ قافلہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سردار نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتارے گئے۔ چاندنی رات تھی۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سے سکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کے بندھن کو ڈھیلا نہیں کیا۔ پچھلے پیر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مناجات میں مشغول تھیں۔ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، اللہ اکبر، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا ہے، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے، خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی نہیں کیا جاتا، کیا کرنا ایسے لوگوں سے شکوہ؟ پھوپھی جان، بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سرے انور میری گود میں لا کر ڈال دیا جائے اور میں اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں، تیرے قدموں کی ٹھوکر پہ یہ ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا۔ پھر حرم کے قیدی تلملا اٹھے۔ اجتراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت نوجوان جنت کے سردار کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہاں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسہ گاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و حیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مناجات تو دعا میں مشغول تھی۔ اتنے میں ایک ہلکی سی آواز آئی، بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت چادر ڈالے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی اور دست بستہ عرض کیا، میں ایک غریب اور محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر کے حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی غیر نہیں ہوں، ایک مدت تک شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کا شرف حاصل کیا میں نے۔ اس زمانے میں ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ حضرت سیدہ زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا، تو نے اس جنگل میں اور پردیس میں ہم مظلوم مہمان نوازی کی، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب معلوم ہوا یہی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں تو چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنت رسول کے قدموں پر جانثار ہو گئی۔ عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اور اضافہ ہوا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے، یعنی جمکھٹ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گری جا رہی تھیں، سجدے میں سر جھکا لیا تھا، معصوم چہرے پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے اس لیے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ اکبر، آنکھیں اشکبار تھی، دل رو رہے تھے۔ اس احساس سے زخم اور بڑھ گئے۔ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنا تھی، ٹوٹ گئی۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔
خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد نے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ جب اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ، جس کا نام تھا، اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حضرت کی نگاہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر! کس طرح اسیران اہل بیت پر ظلم ہوا۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے تمام سیدانیوں کو نیچے اتارا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعف و توانائی ختم ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ کمزوری کا معاملہ آپ کے جسم پر آ چکا تھا۔ اونٹ سے اترتے ہی آپ کو غش آ گیا، بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے، سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو گئیں، دل بھر آیا، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگیں، آل فاطمہ، میں ایک ہی عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت ہی اچھی طریقے سے سجایا گیا تھا، فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد اپنی فوج کے سردار کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر بار بار حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ میں گستاخی کر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، حق سر بلند ہوا، اللہ اکبر! باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی، جوش و عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بارہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے چیخ مار کر کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حالت غیظ میں جواب دیتے ہیں، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر کے گوشے کو کبھی بھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی، جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تو نے آجنوں کے نیزہ پر رکھا ہے اور ان کے سر کے ساتھ میں بدتمیزیاں کر رہا ہے، ان کی بیٹیوں کو تو آج گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ لرزتا ہوا جواب سن کر کے تلملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ کس طرح سر قلم ہونے کے بعد بھی میرے حسین کے بچوں کے ساتھ میں ظلم ہوا، اللہ پر اللہ تعالی ان یزیدیوں پر ہزاروں لعنتیں عطا فرمائے۔